أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد. Grade 3 عقائد سیکشن وہ ہم لوگ ڈسکس کر چکے. آج فرسٹ سیشن میں صرف عقائد کا لیسن ہم لوگ کور کر سکے اور یہ سیکنڈ سیشن ہے اور اس سیکنڈ سیشن میں ہم لوگ فقہ پورشن میں سے نماز کی بحث پر گفتگو کریں گے. یہ جو نماز کا مسئلہ ہے تو ایک تو یہ کہ اذان اقامت یہ سب چیزیں ڈسکس ہو چکی. اب کچھ مقدمات نماز ان کا ڈسکشن ہوگا اور ان پر ڈسکشن ہوگا اور اس کے بعد میں پھر جو ہے وہ اصل نماز کس طرح سے پڑھی جائے اس کو پیش کیا جائے گا. اور یہ ظاہر ہے کہ گریڈ 3 کے جو بچے ہیں جو تقریباً 8 سے 9 برس کے ہیں ان کے لیول کے مطابق یہ یونٹس ہیں تو اس لیے بہت زیادہ ڈیٹیلز نہیں ڈسکس کی گئی ہیں، لیکن بہرحال جو اس ایج کے بچوں کے لیے ضروری ہے اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش ضرور کی گئی ہے. سو وداؤٹ اینی فردر ڈیلے ہم لوگ یونٹ کو شروع کرتے ہیں. جو چیز سب سے پہلے ڈسکس کی جائے گی وہ ٹائمنگز آف صلاح ہے کہ بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس ٹائم کون سی نماز پڑھی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد میں نماز پڑھنے والے کا لباس، جس لباس میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس لباس کی کیا کنڈیشنز ہیں یہ بھی بچوں کو پتہ ہونا چاہیے. اور اگر ہمارے پاس انشاءاللہ وقت رہا تو ہم خود نماز کا ٹاپک بھی ٹچ کریں گے. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran, establish salah, aqim as-salata liduluki ash-shams ila ghasaq al-layl wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. یہ آیت ہے اور یہ اس آیت کا ترجمہ ہے. Establish salah from the declining of the sun until the darkness of the night and the morning recitation. Surely the morning recitation is witnessed. From this verse, the Ahlul Bayt alayhimus salam have guided us to understand that the timings of the salah are the morning recitation, time for Fajr salah. So یہ جو آیت میں ہے وہ قرآن الفجر، صبح کا وقت، تو یہ صبح کے وقت سے مراد جو ہے وہ نماز فجر کا وقت ہے. When the sun declines, time for Dhuhr and Asr Salah. Darkness at night, that is time for Maghrib and Isha Salah. تو خود اس آیت میں اللہ رب العزت نے حقیقت میں نماز کے 3 اوقات بیان کیے ہیں. یہ جو ہمارے یہاں 3 اوقات میں نماز پڑھی جاتی ہے، نمازیں 5 ہیں. یہ جو ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے برادران اہل سنت والجماعت کو کہ شیعہ لوگ 3 وقت نماز پڑھتے ہیں، نہیں، ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں. ہاؤ ایور ان 3 ٹائمنگس، اور وہ 3 ٹائمنگس وہ ہیں کہ جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. یہ 3 ٹائمنگس ہیں. انہی 3 ٹائمنگس میں ہمیں 5 نمازیں پڑھنی ہیں. جو قرآن الفجر ہے، فجر کا وقت، اس میں 1 نماز پڑھی جاتی ہے. دلوک الشمس، جب سن جو ہے وہ ڈکلائننگ پوزیشن میں ہو، زوال کا وقت جسے کہا جاتا ہے، اس میں 2 نمازیں پڑھی جاتی ہیں، نماز ظہر اور نماز عصر. اور غسق اللیل، جب ڈارکنیس آف نائٹ پھیلنے لگے تو اس وقت 2 نمازیں پڑھی جاتی ہیں جن کو نماز مغرب اور عشاء کہا جاتا ہے. تو یہ حقیقت میں پیٹرن ہے. اور یہ جو 5 وقت کی نمازیں ہیں یہ اس طرح سے اللہ رب العزت نے ڈیزائن کی ہیں کہ جو ہمارا جاگنے کا پیریڈ ہے اس پورے پیریڈ کو یہ 5 وقت کور کرتے ہیں. جب ہم سو کے اٹھتے ہیں
تو سب سے پہلے جو کام ہمیں کرنا ہے وہ نماز، اللہ کی یاد، اور پھر اس کے بعد میں دوپہر میں جب انسان اپنے کام کی گہما گہمی میں ہو تو ایسا نہ ہو کہ خدا کو بھول جائے، اور خدا کو بھول جانے کی وجہ سے وہ گناہوں میں مبتلا ہو، غلط کام کرنے لگے یا نروس ہونے لگے، اپنی زندگی میں ڈیفیٹڈ فیل کرنے لگے، تو یہاں پہ ٹیک اے بریک اور 5 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ. اور پھر اس کے بعد میں نماز عصر. اب نماز عصر اختیار ہے کہ نماز ظہر سے فارغ ہونے کے فوراً بعد پڑھ لیں یا 2 گھنٹے کے بعد پڑھیں، دونوں صورتوں میں صحیح ہے. تو نماز عصر کا وقت ہے، وہ جو اس کا وقت فضیلت ہے وہ یہی کہ 2 گھنٹے بعد پڑھی جائے، اور جب تقریباً انسان اپنے کام وغیرہ سے فارغ ہو رہا ہو تو پھر اس وقت وہ نماز ظہر کا، نماز عصر کا وقت فضیلت ہے، اس وقت چاہے تو اس وقت پڑھ لے یا نماز ظہر کے بعد پڑھنا چاہے تو پڑھ لے. لیکن بیسٹ آپشن یہ ہے کہ خاص طور پہ ہم بچوں کو ساتھ میں ہی پڑھنے کی بات کریں، اس لیے کہ اگر وہ 2 گھنٹے بعد پڑھنے کے بارے میں سوچیں گے تو موسٹ لائکلی دے ول فارگیٹ اور دے ول فیل ریئلی برڈنڈ کہ وہ ہر وقت نماز ہی پڑھ رہے ہیں. ایسے کیا ہے کہ نماز فجر پڑھ لیا، پھر اس کے بعد میں نماز ظہر، اور نماز ظہر کے فوراً بعد نماز عصر. اب اگر دوسری طرح سے پڑھیں گے تو نماز ظہر پڑھیں گے اور اس کے 2.5 گھنٹے بعد میں پھر نماز عصر. سو دیر از اے گڈ چانس کہ بچے بھول جائیں، یا یہ کہ بہرحال وہ اوور برڈن فیل کریں گے. اور پھر اس کے بعد میں سن سیٹ کے تھوڑی دیر کے بعد میں نماز مغرب، اور نماز مغرب کے بلا فاصلہ بعد نماز عشاء، یا یہ کہ بہرحال 1 گھنٹے کا 45 منٹ کا گیپ کر کے آپ نماز عشاء پڑھیں. تو یہ 5 اوقات نماز ہیں. اوکے جی، پھر بھاگ جا رہا ہے. جی، the time of صلاح فضیلہ اینڈ قضا. اس میں یہ ایک چیز انہوں نے نہیں لکھی، این ممکن ہے اس لیے نہ لکھی گئی ہو کہ یہ بچوں کے لیے ہو سکتا ہے تھوڑی ڈیفیکلٹ ہو. انہیں لکھنا چاہیے تھا سمپلی اول وقت اور قضا. یا اگر یہ فضیلت کی بات دیکھیں، 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے اول وقت، اور ایک ہے وقت فضیلت، اور ایک ہے ظاہر سی بات ہے بس نماز ادا ہو جائے گی، اور چوتھی صورت یہ ہے کہ نماز قضا ہو گئی. تو 4 صورتیں حقیقت میں ہیں: وقت اول وقت، وقت فضیلت، اور اول وقت اور وقت فضیلت سے محرومی، اور پھر اس کے بعد میں نماز کا قضا ہو جانا. تو اول وقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پرائم ٹائم، جیسے ہی نماز کا وقت ہوا اول وقت شروع ہو گیا. اول وقت تقریباً 15 منٹ 20 منٹ رہتا ہے، لیکن جو وقت فضیلت ہے وہ اول وقت سے شروع ہوتا ہے، اور وہ تقریباً 45 منٹ 50 منٹ ڈپینڈنگ آن صلاح. کچھ نمازیں ایسی جن میں 1 گھنٹے تک بھی وقت فضیلت رہتا ہے. اور پھر جب وہ وقت بھی گزر گیا تو اب نہ اول وقت رہ گیا نہ وقت فضیلت رہ گیا، بلکہ بس اب وقت ادا ہے کہ اگر نماز پڑھ لے گا تو معافی ذمہ اس کا ادا ہو جائے گا. اور اگر وہ وقت بھی گزر گیا اور نماز کا ٹائم نکل گیا تو اب ظاہر سی بات ہے وہ نماز اس کی قضا ہو گئی. یہ 4 اوقات ہیں اور جن پہ توجہ دینا ہر صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے. لیکن بچوں کو سمجھانے کے لیے اگر آپ بہت زیادہ ڈیٹیلز میں جائیں گے تو عین ممکن ہے ان کے لیے کنفیوزنگ ہو، لہذا آپ ان کو بہت بریفلی بیان کریں. It's better to pray at the time of فضیلہ which starts right at اذان time. تو اول وقت، ہر اول وقت وقت فضیلت بھی ہے، لیکن ہر وقت فضیلت اول وقت نہیں ہے. یعنی جو اول وقت ہے وہ اول وقت بھی ہے، وقت فضیلت بھی ہے، وقت ادا بھی ہے.
لیکن جب اول وقت نکل گیا تو کچھ دیر تک وقت فضیلت باقی رہتا ہے اور پھر اس کے کچھ دیر کے بعد میں صرف وقت ادا رہ جاتا ہے، اور اگر وہ وقت بھی نکل گیا تو پھر نماز قضا ہو جاتی ہے. It's better to pray at the time of Fadila, which starts right at Adhan time. At this time, the prayers are rewarded with more thawab. By regularly praying Salah on time, we learn to become punctual and organized. تو نمازوں کا یہ بھی ایک مقصد ہے کہ ہماری زندگی میں ڈسپلن ہو. یہ جو 5 وقت نماز ہیں، صبح کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب کے وقت، عشاء کے وقت، these are 5 opportunities to connect with Allah and to maintain discipline in our life. یہ بھی ایک side benefit ہے ان 5 نمازوں کا. When the time of a salah ends, it becomes qada. If you have not prayed your salah before it becomes qada, you will then pray with the niyyah of qada rather than ada. Ada means in time. Qada means out of time. تو یہ آپ بچوں کو اس طرح سے سمجھا سکتے ہیں. Name of salah, fajr. Beginning time, beginning from dusk? No, beginning from dawn. So this is definitely wrong and we will correct that. قضا ٹائم sunrise. جب سورج نکل آئے گا تو نماز فجر قضا ہو گئی. اور ظہر beginning from noon time, جسے زوال کا وقت کہا جاتا ہے. اور قضا کب ہوتی ہے؟ سن سیٹ. یہاں پہ لکھا ہوا ہے سن سیٹ، یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے ہے. However, the correct is 4 minutes left to sunset. اس لیے کہ سن سیٹ پہ نماز عصر قضا ہوتی ہے. نماز ظہر جو ہے وہ 4 منٹس اور جتنا ٹائم آپ کو لگتا ہے نماز عصر پڑھنے میں. فور ایگزامپل کسی کو 3 منٹ لگتا ہے نماز عصر پڑھنے میں، تو اس کے لیے سورج ڈوبنے سے 3 منٹ پہلے نماز ظہر قضا ہو جائے گی. اس لیے کہ وہ جو آخر کے 3 منٹ بچے ہیں وہ نماز عصر کا مخصوص وقت ہے. یا جو 4 منٹ بچے ہیں، جیسے جنرلی مطلب 4 منٹ 5 منٹ لگتے ہیں ایک نماز پڑھنے میں 4 رکعت کی، تو وہ جو آخر کے 4-5 منٹ ہیں وہ نماز عصر کا وقت مخصوص ہے. اس میں نماز ظہر نہیں پڑھی جا سکتی. مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے نماز ظہر و عصر نہیں پڑھی اور اسے یاد آیا سن سیٹ سے 5 منٹ پہلے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ آپ لوگ بتائیں. اسے چاہیے پہلے عصر بھی پڑھے کیونکہ ظہر کی قضا ہو چکی ہے. Yes, exactly. That's what I was describing. Thank you very much. ظہر کی نماز اس کی آلریڈی قضا ہو چکی ہے، تو اسے اب عصر کی نماز پڑھنا ہے، اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد میں وہ پھر ظہر کی نماز پڑھے گا. اور اسے نہیں سوچنا چاہیے کہ آرڈر جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. آرڈر ڈسٹرب اس وقت ہوتا ہے جب دونوں نمازوں کا وقت ادا باقی ہو. فور ایگزامپل اگر 20 منٹ باقی رہ گئے ہیں تو کیا کوئی شخص نماز عصر پہلے پڑھ سکتا ہے؟ نہیں، پہلے ظہر پڑھنی ہوگی پھر عصر. اگر پہلے اس نے عصر پڑھ لی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، نماز اس کی قضا بات ہو جائے گی. پہلے قضا ہو اس نے جائے گی. نماز ظہر پڑھنا ہوگی پھر نماز عصر پڑھنا ہوگی. لیکن اگر آخر کے 4 منٹ 5 منٹ باقی رہ گئے سن سیٹ میں، تو اب اس کی نماز ظہر آلریڈی قضا ہو گئی، اسے نماز عصر پڑھنا چاہیے اور نماز ظہر وہ بعد میں ادا کرے گا. یہاں ایک سوال ہے، جی. اگر کوئی غلطی سے پڑھ لے، اگر کوئی بھول کے پڑھ لے تو پھر اسے اگر وقت باقی رہ گیا ہے تو اسے پھر سے اس کو ریپیٹ کرنا ہوگا. ٹھیک. عصر آفٹر ظہر پریئر، اور جو 5 منٹ پہلے کا وقت ہے، فور ایگزامپل نون ٹائم، جس سے 1:40 پہ نون ٹائم تھا، تو کیا 1:40 پہ کوئی نماز عصر پڑھ سکتا ہے؟ 1:40 نہیں. 1:40 پہ اگر کوئی نماز عصر پڑھتا ہے تو اس کی نماز عصر باطل ہے. اس لیے کہ جب وقت نماز ہو، دو نمازوں کا جو وقت ہے، فور ایگزامپل ظہر و عصر،
اس کا وقت ہو رہا ہے 1:40 پہ. تو جو پہلے کے 5 منٹ ہیں جتنی دیر میں انسان نماز ظہر پڑھتا ہے وہ مخصوص وقت ہے نماز ظہر سے، اس میں نماز عصر نہیں پڑھی جا سکتی. اور جو آخر کا وقت ہے وہ مخصوص وقت ہے نماز عصر سے، اس میں نماز ظہر نہیں ادا کی جا سکتی. تو پہلے اس کو نماز ظہر پڑھنا ہوگی اور پھر اس کے بعد میں نماز عصر. اسی لیے یہاں پہ لکھا ہے آفٹر ظہر پیریڈ، عصر ٹائم بگنس آفٹر ظہر پیریڈ. اور یہی صورتحال مغرب اور عشاء میں بھی ہوگی. اگر کسی نے مغرب اور عشاء نہیں پڑھی ہے اور مڈ نائٹ ہونے والی اور 5 منٹ باقی رہ گئے ہیں، تو وہ جو 5 منٹ باقی رہ گئے ہیں اس میں اب وہ نماز مغرب نہیں پڑھ سکتا یا نماز مغرب نہیں پڑھ سکتی. اسے نماز عشاء پڑھنا ہوگی، نماز مغرب اس کی ظاہر سی بات ہے وہ قضا ہو گئی، یا یہ کہ وہ بعد میں اس کو ادا کرے. البتہ آغا سستانی کے نزدیک اگر کوئی بھول جائے یا حتی لاپرواہی کے سبب بھی نہ پڑھ سکے تو وہ کہتے ہیں کہ نماز فجر تک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں نماز مغرب و عشاء. نماز مغرب عشاء. جی جی بھائی ایک کوشچن تھا کہ جیسے کینیڈا میں، کہ یہ پاکستان میں تو مڈ نائٹ میں ہم لوگ کرتے تھے کہ 12 بجے سے پہلے نماز پڑھ رہے ہیں دونوں اگر دیر ہوگی، لیکن یہاں پہ کیونکہ سن سیٹ بہت لیٹ ہوتا ہے، جیسے آج کل بھی 10:30 تک ہو رہا ہوتا ہے، تو اس میں کیا ہے کہ مڈ نائٹ ہی مطلب سمجھا جائے گا عشاء کی اینڈ ٹائم، یا اس کے بعد بھی؟ جو آپ کے پاس جنرلی سافٹ ویئرس ہیں وہ مڈ نائٹ کا ٹائم بھی بتاتے ہیں، تو اچھا ان میں ہوتا ہے وہ، لیکن مڈ نائٹ کا تعلق جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ نائٹ کتنی بڑی ہے. تو جو مغرب کا وقت ہے اس وقت سے لے کے جو فجر کا وقت ہے اس کے جو درمیان کا ہوگا وہ مڈ نائٹ ہوگا. جیسے فرض کریں 10:30 بجے جیسے مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے، 10 بجے مغرب اس کا کے وقت بعد ہو رہا ہے اور 4 بجے فجر کا وقت ہو رہا ہے، فجر کا، تو ان تو دونوں کا 12 بجے جو ہے وہ مڈ مڈ نائٹ ہوگی. نہیں 2 بجے ہوگی نا بھائی. اچھا ہاں 12 بجے ہوگی، صحیح ہے. نہیں 12 بجے نہیں 1 بجے ہوگی. 1 بجے ہوگی جی. 1 بجے جی جی ہاں. 1 بجے. تو 1 بجے تک مطلب وہ مغرب اور عشاء پڑھ سکتی ہیں بغیر قضا کی نیت کیے. یس ٹھیک ہے. لیکن اگر جو ہے مڈ نائٹ گزر جائے تو آیت اللہ سستانی کہتے ہیں کہ مڈ نائٹ گزر جانے کے بعد بھی آپ نماز مغرب و عشاء پڑھ سکتے ہیں اگر کوئی بھول جائے یا حتی لاپرواہی کی وجہ سے اس نے نہ پڑھی ہو. بٹ اسے پھر قضا اور ادا کی نیت سے نہیں پڑھنا ہوگا بلکہ ما فی الذمہ کی نیت سے پڑھنا ہوگا. تو بھائی اس کی نیت الگ ہوتی ہے کیا؟ ما فی الذمہ کی نیت الگ ہوتی ہے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ میرے ذمہ ہے قضا یا ادا میں وہ نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ. دس از the meaning of ما فی الذمہ. ذمہ means responsibility. رسپانسبلٹی. تو ٹھیک ہے. ہم 1 بجے کے بعد رات کو نماز عشاء پڑھ سکتے ہیں پھر جب آدھی رات تو گزر گئی نا؟ اگر آدھی رات 1 بجے ہے لیکن اس میں ڈفرینٹ مراجع کے ڈفرینٹ اوپینینس ہیں. آیت اللہ سیستانی یہ اجازت دیتے ہیں اور دوسرے مراجع نوٹ نیسیسرلی. جی تو یعنی جو جس کی تقلید کرتا ہے اس کو فالو کرے گا. ہاں مغرب شارٹلی آفٹر سن سیٹ اراؤنڈ مڈ نائٹ، عشاء آفٹر مغرب پریئر اراؤنڈ مڈ نائٹ. دس از اسٹینڈرڈ. لیکن آیت اللہ سیستانی کا بہرحال ذرا سا اس سلسلے میں ڈفرینٹ اوپینین ہے. زیادہ تر لوگ انہی کے مقلد ہیں، لہٰذا ہم نے ان کا مسئلہ بیان کر دیا. Write the timings for each salah for the whole week. You can refer to www.praytime.info یا موبائل فون میں. ظاہر سی بات ہے اس ایج کے بچے موبائل فون تو نہیں رکھتے ہوں گے، تو آپ بچوں سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیرنٹس کی مدد لے سکتے ہیں اس سلسلے میں، ویب سائٹ پر جانے کے حوالے سے یا موبائل فون میں دیکھنے کے حوالے سے. جی تو یہ ایک ورک شیٹ ہے جو بچوں کے لیے ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ بچے اس لیسن کو سمجھ جائیں کہ نماز فجر کا وقت کتنے بجے ہو رہا ہے، نماز ظہر و عصر کا وقت کتنے بجے ہے، مغرب و عشاء کا وقت کتنے بجے ہے. میرا سوال ایک ہے نماز جو جماعت ہے اس سے متعلق ہے. وہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی شہر کی حدود سے باہر رہتا ہے، وہ ہفتے میں 1 دفعہ آتا ہے مسجد میں، تو وہ کیا نماز پہلی رو میں تو نہیں کھڑا ہو سکتا نا؟
देखिए ये क्वेश्चन तो नमाज जमात से मुतालिक है. At this stage we are not discussing नमाज जमात, so it's better to keep the questions related to the topic. लेकिन जो आपका क्वेश्चन है जो कि आपने पूछा तो हम उसका जवाब दे दें. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो शहर के अंदर रहता है, शहर के बाहर रहता है. अगर वो नमाज जमात पढ़ रहा है तो नमाज जमात में वो कहीं पर भी खड़ा हो सकता है. वो पहली रो में भी खड़ा हो सकता है, आखिरी रो में भी खड़ा हो सकता है. अगर उसकी नमाज जमात सही है तो उससे दूसरों की नमाज जमात में कोई फर्क नहीं होगा. हाँ, अगर उसकी नमाज कसर है, अगर उसकी नमाज कसर है तो बेटर ऑप्शन ये है कि वो दो ऑप्शन उसके सामने है. या ये कि फॉर एग्जांपल जो 3 रकअती नमाज है उसमें वो कहीं भी खड़ा हो सकता है, या जो 2 रकअती नमाज उसमें कहीं भी खड़ा हो सकता है, इसलिए कि वो नमाजें कसर नहीं है. लेकिन जो 4 रकअती नमाजें हैं चूंकि वो कसर होती हैं तो 2 रकअत के बाद में वो तशहुद, इमाम तशहुद पढ़ेंगे, तशहुद पढ़ने के बाद में खड़े होंगे, खड़ा हो जाएगा तो वो फिर पहली रो में पढ़ सकते हैं जी. अगर वो तशहुद के बाद दूसरी अपनी नमाज शुरू कर दे कनेक्टेड. हाँ, तो वही बता रहे हैं. तो जब वो तशहुद के बाद सलाम भी पढ़ेगा इसलिए कि उसकी नमाज वहां पे खत्म हो जाएगी. तो अब एक ऑप्शन तो ये है कि वो अगर पहली रकत में है, पहली रो में है या इमीडिएटली आफ्टर इमाम जमात है, तो जब वो तशहुद के बाद अपनी नमाज तमाम कर ले तो फिर खड़ा हो जाए, और जब इमाम तीसरी रकत के रुकू में आए तो वो किसी अपनी कज़ा नमाज की नियत करके फिर से ज्वाइन हो जाए. इट विल क्रिएट नो प्रॉब्लम फॉर एनीबॉडी. और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो पहली रो में बैठने के बजाय दूसरी रो में खड़ा हो, पहली रो में खड़े होने के बजाय. और अगर सिर्फ एक आदमी है तो एक आदमी अगर वो बैठा भी रह जाए अपनी 2 रकत पढ़ने के बाद में, that person will not impact other people. इसलिए कि एक आदमी की नमाज अगर टूट जा रही है या एक आदमी का गैप हो रहा है तो एक आदमी के गैप होने से नमाज जमात के सफ़ों में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता. 2 आदमियों की गैप होगा, 2 आदमियों का गैप होगा तब नमाज जमात में प्रॉब्लम सामने आएगी. नहीं, क्योंकि ज़ियारत पे जब मैं गई थी तो वो पहली रो में हम लोगों को मना करते थे कि वो इसलिए मना करते थे पहली रो में कि वहाँ पे बहुत से लोग होते हैं जो मुसाफिर होते हैं. तो अगर 10 लोग मुसाफिर हैं, 3 लोग अगर मुसाफिर हैं, उनकी नमाज कसर है और वो पहली रो में बैठ गए और वो नहीं खड़े हुए तो फिर प्रॉब्लम सामने आ जाएगी. लेकिन आपने पूछा एक आदमी कोई, तो एक आदमी से नमाज जमात पे असर नहीं पड़ता. ठीक, शुक्रिया. Now write the timings when you prayed each salah during this week. तो ये हकीकत में एक बच्चों के डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए है कि वो देखें कि उन्होंने कौन सी नमाज किस वक्त में पढ़ी. और इस दर्स में आप बच्चों को जाहिर सी बात है जो इनकरेज करें वो नमाज को अव्वल वक्त पढ़ने पर भी इनकरेज करें, इसलिए कि अव्वल वक्त की फजीलत आखिर वक्त पर ऐसे ही है जैसे आखिरत की फजीलत दुनिया पर है. On the digital clocks below, write down the time for the prayers today. फज्र, ज़ोहर, ये सब भी इसीलिए ताकि बच्चे समझ जाए कि नमाज की टाइमिंग क्या होती है और उसको किस तरह से समझा जाता है. तो इसमें आप डिफरेंट एक्टिविटी बच्चों से कर सकते हैं. आप उनसे कहें कि एक क्लॉक वो बना के ले आए जिसमें एक आर्ट वर्क वो बना के ले आए जिसमें नमाज की टाइमिंग्स हो. फॉर एग्जांपल रेड कलर में टाइमिंग्स लिखी हुई हो और नमाज का वक्त वाइट कलर में लिखा हुआ हो और नमाज के नेम्स वाइट कलर में लिखे हुए. बहरहाल एक चार्ट बना के लाएं, एक घड़ी बना के लाएं, इस तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज ताकि ये चीज़ जो उन्होंने पढ़ी है इसको समझ जाए और उनको पता चल जाए कि नमाज का वक्त कितने बजे शुरू होता है और अव्वल वक्त क्या होता है और आखिर वक्त क्या होता है, नमाज कज़ा किस वक्त होती है, ये चीज़ें उनको समझ में आता है. दूसरा सबक जो हम इस सेशन में डिस्कस करना चाहते हैं आप लोगों के साथ वो है क्लोथिंग फॉर सलाह. The following conditions must be observed for the cloth one wears when offering salah. नमाज
ہر کپڑے میں نہیں پڑھی جا سکتی. نماز کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں، اس لیے کہ نماز یہاں پہ آپ بچوں کو ایکسپلین کریں. نماز از کمیونیکیشن بٹوین یو اینڈ اللہ عز و جل. نماز میں آپ اللہ سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں. نماز مومن کی معراج ہے. یو ascend from earth to heavens and you meet Allah عز و جل. پھر اس کو آپ ڈفرینٹ ایگزامپلس کے ذریعے آپ سمجھا سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی پرائم منسٹر کے پاس جانا ہو اس سے ملنے کے لیے، فار ایگزامپل آپ کو کسی بہت بڑے عالم سے ملنے کے لیے جانا ہو، یا آپ کو ایون اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے جانا ہو، تو آپ اپنے کپڑے وغیرہ مینٹین کرتے ہیں. آپ کو حسینیہ آنا ہوتا ہے، مسجد جانا ہوتا ہے، تو آپ اپنے کپڑوں کو دیکھتے ہیں. آپ کو زیارتوں پہ جانا ہوتا ہے تو آپ اپنے کو مینٹین رکھتے ہیں. آپ ڈرٹی کپڑوں میں، نجس کپڑوں میں زیارتوں پہ نہیں جاتے. آپ کو آیت اللہ سیستانی سے ملنا ہو یا کسی اور مرجع تقلید سے ملنا ہو، تو ڈفرینٹ ایگزامپلس کے ذریعے سے آپ بچوں کو یہ سمجھائیں کہ وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو رب الارباب ہے، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، تو انہیں اپنے کپڑوں پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا پہن کے جا رہے ہیں اور کس طرح سے ڈریس اپ ہو کے جا رہے ہیں. The cloth must be طاہر free from نجاسہ. دیکھیں اب یہاں پہ آپ وائٹ بورڈ استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ کنڈیشنز وغیرہ جو ہیں ان کو اگر آپ صرف بولیں گے تو بچوں کو یاد نہیں رہے گا. آپ وائٹ بورڈ پہ اگر بریفلی لکھ دیں، فار ایگزامپل آپ اس طرح سے لکھیں کنڈیشنز فار صلاح، تو اس میں آپ لکھ دیں ایک لفظ طاہر، مباح. تو اس طرح جب ویژول بھی ہوتا جائے گا بچوں کے لیے تو اٹ ول ہیو مور امپیکٹ in terms of their understanding and retention as well. The cloth must be طاہر, free from najasa. The cloth must be mubah. Mubah means، اب یہاں پہ بجائے اس کے کہ آپ پڑھیں، آپ بچوں سے خود پوچھیں کہ what is the meaning of mubah. We've already learned in the beginning of our fiqh session in Islamic terminology, in fiqh terminologies. So what is the meaning of mubah? بچوں سے آپ خود پوچھیں، ایکسپلور کریں. Mubah means that the clothes must be yours. This means either you are the owner or you have permission to use them. Okay, mubah means halal. They are halal for you. Okay, اور کوئی بھی چیز حرام، کوئی کپڑا حرام کیسے ہوگا؟ آپ نے کسی اور کا کپڑا پہن لیا ہے، یا یہ کہ نعوذ باللہ چوری کا کپڑا ہے، یا جو پیسہ یوز کیا گیا ہے اس کپڑے کو خریدنے کے لیے وہ پیسہ پاک نہیں تھا، ڈرٹی منی، تو اس کے ذریعے سے جو کپڑا تہیہ کیا جائے گا وہ مباح نہیں ہوگا. Clothes bought from money from which خمس has not been paid is regarded as غصبی. اگر کوئی انسان خمس پے نہیں کرتا، اس کے اوپر خمس واجب ہے، تو جو کپڑے خرید رہا ہے چونکہ اس میں دوسروں کا حق ہے، دوسروں کا حق نہیں پے کیا گیا ہے، امام کا حق نہیں پے کیا گیا ہے، غریب سادات کا حق نہیں پے کیا گیا ہے، تو وہ اس کا پیسہ نجس ہے، وہ پاک نہیں ہے، تو اس پیسے سے جو کچھ بھی خریدا جائے گا that will be considered غصبی. So غصبی is the opposite of mubah. So a prayer offered in such clothing is batil. The cloth must not be made from any part of haram animal. Okay? اور یہ صرف خمس کے لیے نہیں ہے، یہ زکوٰۃ کے لیے بھی ہے، جن لوگوں پہ زکوٰۃ واجب ہو. لیکن خمس ظاہر سی بات ہے میجورٹی پہ واجب ہوتا ہے، زکوٰۃ کچھ لوگوں پہ واجب ہوتی ہے. Okay? The cloth must not be made from any part of a haram animal. Therefore, for example, a coat made of lion's hair is not allowed to be worn in salah. اور اسی طریقے سے بیلٹ وغیرہ بھی جو بچے پہنتے ہوں آپ ان کو بتائیں کہ if you، یا جو بچیاں پرس وغیرہ اپنے پاس رکھتی ہو آپ بتائیں ان کو، اس میں نہیں وہ ڈسکس ہے، but you can discuss briefly. If it is made of leather and you know the leather is not from halal animal. وہ leather for example
وہ سور کی اسکن کا ہے یا کسی کاؤ کی اسکن کا ہے مگر اس کاؤ کو غیر شرعی طور پر ذبح کیا گیا ہے تو you should remove that before your salah. The cloth must not be made from any part of a haram animal. Therefore, for example, a coat made of lion's hair is not allowed to be worn in salah. If the cloth are made from any part of a halal animal that was slaughtered in the Islamic way, then there is no problem with it at all. تو اگر بیلٹ فار ایگزامپل آپ نے پاکستان سے خریدی ہے اور وہ پاکستان میں ہی بنی ہے یا پرس آپ نے پاکستان سے خریدا ہے اور وہ پاکستان میں ہی بنا ہے اگرچہ وہ لیدر کا ہے چونکہ پاکستان ایک مسلم ملک ہے اور وہاں پہ جو مارکیٹ ہے جو لیدر مارکیٹ ہے وہ مسلمانوں کے اختیار میں ہے لہذا وہاں پہ جو لیدر کا آئٹم ہوگا that will be considered halal. If cloth are لیکن اگر آپ نے وہ لیدر کا آئٹم فار ایگزامپل آپ نے کینیڈا میں خریدا ہے یا انگلینڈ میں خریدا ہے یا کسی ایسی جگہ خریدا ہے جہاں پہ مسلم کنٹری نہیں ہے اور وہاں پہ زیادہ تر جانور اسلامک طریقے کے مطابق ذبح نہیں ہوتے تو پھر that will be problematic. If the cloth are made from a halal animal which died by itself or was slaughtered in an un-Islamic way, then there are two rules. If the cloth are made from the parts of a halal animal which had sensation, feelings, while that animal was alive, like fat, meat, skin, hide, then such clothing are not allowed in salah. If the cloth are made from the parts of a halal animal which did not have sensation, feelings, while that animal was alive, like hair, horn, teeth, bone, nails, then such clothing are allowed in salah. لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ وہ اینیمل حلال اینیمل ہو. لیکن جو اینیملس ہیں they are divided into two categories initially. وہ اینیملس جن کا گوشت حلال ہے اور وہ اینیملس جن کا گوشت حرام. اب وہ پوری ایک لمبی لسٹ ہے کہ کون سے اینیملس وہ ہیں کہ جن کا گوشت حلال ہے اور کون سے اینیملس وہ ہیں جن کا گوشت حرام ہے. بٹ جو حلال گوشت اینیملس ہیں وہ جنرلی کاؤ ہے جو ہمارے ڈیلی اپلیکیشن میں ہے, وہ گوٹ ہے, وہ لیمب ہے اور وہ شیپ ہے, وہ ہرن ہے, ڈیئر ہے, اس طرح کی چیزیں یہ حلال اینیملس ہیں. اور البتہ شرط یہ ہے کہ ان کو شرعی طور پر اسلامک طور پر ذبح کیا گیا ہو, ورنہ اگر ان کو اسلامک طور پہ ذبح نہیں کیا گیا تو اگرچہ انیشیلی ان کو حلال گوشت مانا جاتا ہے مگر چونکہ ان کو ذبح نہیں کیا گیا اسلامک طریقے سے لہٰذا یہ حرام گوشت ہو جائیں گے. اور باقی بہت سارے اینیملس ہیں جو حرام گوشت ہیں یعنی جن کا گوشت ہم نہیں کھا سکتے, جیسے بھالو ہے, شیر ہے, چیتا ہے, پگ ہے, ڈاگس ہیں, یہ تمام اینیملس ہیں جو حرام گوشت ہیں. پھر جو حرام گوشت اینیملس ہیں ان کی دو کیٹیگری ہوتی ہے, کچھ وہ ہیں جو نجس ہیں اور کچھ وہ ہیں کہ جو پاک ہیں. نجس اینیملس آر اونلی ٹو, کتا اور سور. باقی جتنے اینیملس ہیں وہ سب پاک ہیں. لیکن یہ جو پاک اینیملس ہیں اس کو آپ دو طرح سے کہہ سکتے ہیں, بلکہ آپ بورڈ پہ چاہیں تو اس کو بنا سکتے ہیں اینیملس, پھر اس کے نیچے آپ 2 لائنز کھینچیں, نجس اینڈ پاک. نجس اینیملس میں آپ بنا دیں ڈاگ اینڈ پگ, اور باقی جتنے اینیملس ہیں سب پاک ہیں. سوری, آپ اینیملس لکھیں, اینیملس کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کریں, ایک لائن رائٹ سائڈ, ایک لائن لیفٹ سائڈ. جو رائٹ سائڈ ہو اس کو آپ لکھیں پاک اینیملس, اور جو لیفٹ سائڈ ہے اس پہ آپ لکھیں نجس اینیملس. نجس اینیملس میں آپ ڈاگ اینڈ پگ کو ڈال دیں. اب جو پاک اینیملس ہیں پھر ان میں بھی آپ 2 لائنز بنائیں, ایک لیفٹ سائڈ ایک رائٹ سائڈ. جو رائٹ سائڈ ہو اس پہ آپ لکھیں حلال گوشت, اور جو لیفٹ لائن ہے اس پہ آپ لکھیں حرام گوشت. تو گویا کہ جو پاک اینیملس ہیں اگرچہ وہ پاک ہیں بٹ ناٹ نیسسریلی دے آر حلال گوشت, اور اس کی پوری کنڈیشنز موجود ہیں کہ وہ کیا کنڈیشنز ہوں تو وہ جانور حلال گوشت کہا جاتا ہے اور کیا کنڈیشنز ہوں تو وہ جانور
حرام گوشت کہا جاتا ہے. یہ ہم چھوڑتے ہیں آپ لوگوں کے لیے, آپ اس کو ڈسکس کر کے آئیں, اور نیکسٹ سیشن میں ہم پوچھیں گے, آپ لوگ بتائیے گا کہ اسلام میں کیا کنڈیشنز ہیں, اگر وہ پائی جائیں تو جانور حلال گوشت ہے, اور کیا کنڈیشنز ہیں اگر وہ پائی جائیں تو جانور حرام گوشت ہے. یہ آپ پڑھ کے ڈھونڈ کے آئیے گا, نیکسٹ سیشن میں ہم آپ لوگوں سے پوچھیں گے. میں ایک کوشچن تھا, ادر دین نماز ہم الاؤڈ ہیں کہ ہم جیسے ہرن ہے یا ان کے جو اسکن سے بنی ہوئی چیز ہے وہ پروڈکٹ یوز کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ڈیپینڈس آن کہ اس کو کس طرح سے ذبح کیا گیا ہے. اگر اس کو ذبح کیا گیا ہے اسلامکلی دین یو آر الاؤڈ ٹو یوز. اگر اس کے اسکن سے کوئی چیز بنی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے جو کینیڈا میں تو ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی لیدر کی پرس ہیں مثلاً وہ فرض کریں کہ کاؤ اسکن کا بنا ہوا ہے, لیکن وہ کیونکہ ذبیہ نہیں ہے تو حلال وہ مطلب نہیں یوز کر سکتے ریگولر یوز میں, ادر دین نماز میں. ریگولر یوز میں تو آپ یوز کر سکتے ہیں, بٹ نماز کے لیے نو, یو کین ناٹ. اچھا, ایک اور کوشچن تھا بھائی ریگارڈنگ ٹو خوشبو. جیسے ہم پرفیومس ہوتی ہیں, کچھ پرفیومس میں انہوں نے الکوہل ڈالا ہوتا ہے تاکہ وہ ایواپریٹ کرے یا اس طرح. پرفیوم میں الکوہل ہوتا ہے دیٹ از کنسیڈرڈ پاک. تو اس کا مطلب ہے جیسے پرفیوم لگا ہوا کپڑا پہن کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں جو ریگولر پرفیومس ہوتے ہیں. اگر آپ پرفیوم لگے ہوئے کپڑے میں نماز پڑھ رہی ہیں تو اس سے آپ کی نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. یا اسی طریقے سے جو جیل فی الحال یوز کر رہے ہیں لوگ یا سینیٹائزرز یوز کر رہے ہیں اس میں بھی الکوہل ہوتا ہے, تو اس کو بھی اگر آپ نے ہاتھ پہ رب کیا ہے, you don't have to wash your hand before salah. If you wash, then that is absolutely fine. It's better to wash. But if you don't wash, آپ حسینیہ میں انٹر ہوئے, وہیں پہ سامنے وہ لگی ہوئی ہے مشین, آپ اس کے ذریعے سے اپنے ہاتھ کو سینیٹائز کریں پھر اندر آئیں, تو آپ کو ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں, اگرچہ اس میں الکوہل ملا ہوا ہے, that is considered پاک. تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے وضو کے بعد کسی نے ہینڈ سینیٹائز کیے تو وہ پڑھ سکتا ہے نماز. جی جی absolutely. اور بھائی کھانے کلودنگ کے دائرے میں چھوٹا سا سوال اور ذہن میں آ گیا, کیونکہ آج کل ہم سب ہینڈ سینیٹائزر بہت یوز کرتے ہیں, اسپیشلی باہر جب ہوتے ہیں, تو کوئی چیز کھا رہے ہو تو آپ ہمارے ہاتھ میں تو الکوہل کے ٹریسز ہوں گے نا, تو ہم کوئی چیز کھا رہے ہیں تو وہ حرام میں تو نہیں آئے گی کیا؟ نہیں, وہ چیز حرام نہیں ہوگی, وہ چیز حرام نہیں ہوگی, اس لیے کہ جو حرام جو نجس الکوہل ہے وہ الکوہل ہے جو نشہ آور ہو, جس کے ذریعے سے انسان کو نشہ ہو جائے. نشہ ہو جائے, کیونکہ میں نے توضیح المسائل میں پڑھا تھا کہ چیز کا سیال مطلب جو لیکوڈ ہونا مسٹ ہے, اور وہ نشہ دے تو وہ حرام میں آتی ہے نا. ہاں, تو یہ جو الکوہل ہوتا ہے ان چیزوں میں ڈالا جاتا ہے, یہ میڈیکل الکوہل کہا جاتا ہے. یہ وہ الکوہل نہیں ہے جو لیکرز میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اکثر بھائی میک اپس میں بھی یوز کیا ہوتا ہے نا الکوہل, تو وہ بڑا مشکل سے ڈھونڈنا پڑتا ہے. کوئی ایسے ہوتے ہیں نا کریمز وغیرہ یا اس میں بھی یہ لگاتے ہیں ڈالتے ہیں الکوہل, تو وہ پھر ظاہر سی بات ہے کہ ذہن میں ہمیشہ کوشچنز آتے ہیں کہ اس کو لگا کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھا گائیڈ کیا, مہربانی. اگر آپ کو ایسا پروڈکٹ مل سکے جس میں الکوہل نہ ہو, یس وائی ناٹ, وی شوڈ یوز دیٹ. لیکن اگر نہیں مل رہا ہے تو جو آپ کے پاس ہے اگر اس میں الکوہل ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور آپ نماز وغیرہ ایزیلی پڑھ سکتے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے. Now here are two masala especially for men. تو یہ لڑکوں کے لیے, لڑکیوں کے لیے نہیں ہوگا. The cloth should not be made of gold, whether pure or mixed. تو اگر کوئی فار ایگزامپل سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہے تو کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے اگر لڑکا ہے تو, یا بچوں سے پوچھ سکتے ہیں. اور یہیں پہ آپ یہ بھی مسئلہ پوچھ سکتے ہیں, اگر کوئی سونے کا دانت لگائے ہوئے تو کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ سونے کے دانت کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے, مین کے لیے اس حد تک الاؤڈ ہے, بٹ انگوٹھی اگر سونے کی بنی ہوئی ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے. اور ریشم کا جو کپڑا ہوتا ہے وہ بھی آئے گا, وہ سیکنڈ مسئلہ ہے. Wearing any gold is haram for men at all times, not only during salah. Okay? The cloth should not be made of pure silk. یہ بھی یہاں پہ مسئلہ آ گیا جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں. Pure silk. Wearing pure silk is haram for men at all times, not only during salah.
लड़कियों के लिए कोई पाबंदी नहीं है, वो मर्द तो बहुत पहनते हैं कुर्ते सिल्क के, मैंने देखा है। क्या पहनते हैं? मुझे कुर्ते जो पहनते हैं ना, कुर्ता शलवार, तो कुर्ते जो होते हैं वो सिल्क के प्योर होते हैं। सिल्क नहीं होती है, प्योर सिल्क तो बहुत अगर महंगी है, वो वो प्योर आम नहीं सिल्क का मिलती। कुर्ता पहने हुए हैं तो फिर उसमें नमाज नहीं होगी, और अगर पढ़ेंगे नमाज तो बातिल होगी। और ये चीज़ें जीनत की हैं, और ये अल्लाह ने मखसूस की हैं औरतों के लिए। अगर मर्द भी पहनने लगेंगे सोना तो सोने की कीमत है वो जितनी कीमत आज है उससे कहीं ज़्यादा हो जाएगी। तो कुर्ता पहन सकते हैं वैसे बगैर नमाज के? नहीं, बगैर कुर्ता नमाज भी के भी नहीं? नहीं पहन सकते। ये नमाज के लिए मसला नहीं है, ये नमाज गैर नमाज दोनों में। इसमें लिखा है ना, देखें, नॉट ओनली ड्यूरिंग सलाह, और ऊपर भी आप देखें जहाँ पे गोल्ड का जिक्र है, नॉट ओनली ड्यूरिंग सलाह। तो सोना पहनना मर्दों के लिए हराम है, चाहे वो नमाज की हालत हो या गैर नमाज। इसी तरह से सोने और चांदी के बर्तन में खाना पीना भी हराम है। Oh, really? जी, सोने और चांदी के बर्तन में खाना पीना हराम है। और अगर कोई वुजू करता है, जो आपके इस टॉपिक से रिलेटेड है, वो ये है कि अगर कोई सोने और चांदी के बर्तन में वुजू करता है तो उसकी नमाज